جناب یوسف مستی خان صاحب، جناب رضا ربانی صاحب، کشور زہرا صاحبہ اور ہمارے مہمان خصوصی جناب سید منظور گیلانی صاحب، دوستوں اور ساتھیوں، میں ابھی سوچ رہا تھا کہ معراج محمد خان صاحب کے ساتھ میرا تعلق 1970 سے شروع ہوا اور ان کی ساری زندگی، بقیہ جو زندگی تھی 2016 تک میں انہی کے ساتھ سیاسی طور پہ منسلک رہا، اور ایک ماضی کی باتیں جب کرامت بات کر رہے تھے تو مجھے بھی یاد آئیں۔ میرا ایک تعلق مختلف بیک گراؤنڈ سے ہے۔ میرے والد فوج میں تھے، ایوب خان کے دوست تھے، خالد جمیل ان کا نام تھا، اور وہ بزنس بھی کی اور سیاست میں بھی آئے، 2 دفعہ MA بھی بنے کراچی سے۔ اور تو میں نے اس زمانے میں بیسک ڈیموکریسی کا سسٹم ہوتا تھا اور وہ مجھے اس سے چڑ ہو گئی تھی، تو میں نے کہا تھا کہ زندگی میں کچھ بھی کروں گا، سیاست نہیں کروں گا۔ لیکن ہوا یہ کہ باقی ساری زندگی سیاست کی، چونکہ لندن جب گیا تو ادھر ہم سوشلسٹ بن گئے، ویتنام وار مارچز ہوتے تھے، ہم نے دیکھا فرانس کے اندر ورکرز اور سٹوڈنٹس کا ڈی گول کے خلاف ایسا زبردست بوچھار ہوا۔ پھر اسی سال ہم نے دیکھا سوویت ٹینکس پراگ میں آ گئیں، تو ہم لوگ ذرا کشمکش میں تھے کہ اگر یہ کیپٹلزم ہے تو وہ ادھر سوشلزم سے بھی ٹینکیں اتر آئیں، تو ہم بالکل چین کی طرف ہو گئے ذہنی طور پہ۔ اب آئے تو کچھ لوگوں سے ملے اور وہ تقریر تھی 23 مارچ کو، ہم نے سنا کہ مولانا بھاشانی اور معراج محمد خان اور مسیح الرحمان، وہ بھی ایک بڑے پرانے لیڈر تھے، وہ اور رشید حسن خان، وہ نشتر پاک پہ تقریر کر رہے ہیں۔ تو ہم بھی پہنچ گئے، جا کے دریا بچھی ہوئی تھی اور ہم نے جا کے اور وہ تقریر معراج بھائی کی سنی۔ تو میں بعض اوقات دوستوں سے کہتا ہوں یار میں تو ایک ہی تقریر کی مار تھا، اور اس کے بعد ہم ان کے ساتھ ہو گئے۔ اچھا، عجیب سی بات ہے، آخری دن تھے ایوب خان کے، دیز آر لٹل فٹ نوٹس ٹو ہسٹری۔ میرے والد گئے تھے ایوب خان سے ملنے، شاید ایوب خان نے 1 ہفتے بعد اقتدار چھوڑا، تو وہ سوچ رہے تھے کہ اب ایوب خان الیکشن تو نہیں لڑیں گے، بہرحال ان کے پارٹی چیف تھے، تو اس سے جا کے سوچیں کہ اگلے الیکشن کے لیے آپ نے کیا اسٹریٹجی سوچی ہے۔ تو جب وہ واپس آئے، میں گیا انہیں لینے ایئرپورٹ، میں نے پوچھا آپ کی ملاقات ہوئی تھی؟ اسے ہاں، لیکن ان کا موڈ بہت خراب تھا، کہنے لگے مزہ نہیں آیا، ہمت ہار گیا ہے، ہی از لاسٹ دا اسپرٹ، جان نہیں رہی۔ میں نے تو کچھ باتیں ہوئیں، انہوں نے کہا وہ بات کرنے کے تیار نہیں تھے، وہ کہتے تھے خالد ذرا اچھا چائے پی لو، اچھا چائے نہیں کچھ کافی پی لو کچھ، یہ سب میری ساری باتیں ٹالتے رہے۔ تو پھر مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے کہا میں نے آپ سے کہا تھا کہ زلفی پہ ہاتھ رکھیں اور آپ نے نہیں کیا، اور وہی آپ کی تباہی کا باعث بنا۔ تو اس پہ ایوب خان چراغ پا ہو گئے، اور یہ پہلی دفعہ میں نے معراج محمد خان کا نام سنا تو ایوب خان چلائے واٹ از زلفی خالد۔ ذوالفقار علی بھٹو کو اچھی طرح جانتے تھے، وہ بڑے آدمی تھے، اس کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ کتنے بڑے آدمی ہوں گے، لیکن اس وقت اس کا کہنا تھا واٹ از زلفی خالد، دا ریئل مین از دیٹ کمیونسٹ معراج محمد خان، اور وہ جب اس کے ساتھ ہاتھ کرے گا تو تم دیکھنا اسے عقل آئے گی۔ اب میں 23-24 برس کا تھا، تو میں نے کہا یہ معراج محمد خان کون ہے؟ تو انہوں نے کہا اپنے ہاں کا لڑکا ہے، بڑا ذہین، لیکن میں بتلاؤں آج میرے دل میں اس کے لیے اتنی عزت بڑھی ہے کہ میں تمہیں بیان نہیں کر سکتا کہ ایوب خان معراج محمد خان سے زیادہ خائف زادہ تھا، بھٹو سے تو بالکل نہیں تھا۔ تو یہ میرا معراج محمد خان تھا۔ کچھ دنوں بعد جب ملاقات ہوئی تو معراج بھائی کے ساتھ ساری زندگی گزری۔ انہوں نے ایک دن ہمیں آ کے کہا کہ اظہر میاں تم الیکشن لڑو، 30,000 روپے کا انتظام کر لو، بڑی سیف سیٹ تمہارے لیے نکالی ہے، 1970 کا الیکشن۔ تو ہم نے کہا آپ کہاں سے لڑ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم نہیں لڑ رہے، ہم اپنے دوستوں ہمدردوں کو لڑوانا چاہ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا میں تو اپنے آپ کو آپ کا ساتھی سمجھتا تھا، بہت برا لگا مجھے،
آپ مجھے صرف ہمدرد سمجھتے ہیں؟ تو خاموش سے ہو گئے۔ پھر وہ کہتے ہیں ہم ذرا انقلابی راستے پہ چلے گئے، دوستوں کے ساتھ باہر گئے، فلسطینیوں کے پاس، ISI کو سب کچھ معلوم ہے، بلوچوں کے ساتھ پھر ہم منسلک ہوئے، پوری ایک تحریک چلی اور بڑے شاندار لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی، ان کے ساتھ کام کیا، شیر محمد مری، خیر بخش مری اور بڑے بڑے لوگ، اس کے بعد عطا اللہ مینگل، غوث بخش بزنجو صاحب، اور پھر مہمان خانے بھی جانا ہوا کوئی 1.5 سال 2 سال۔ تو معراج بھائی میں کہتا ہوں وہ اس وقت بھٹو صاحب نے معراج بھائی کو 25 سیٹیں آفر کی تھیں اور انہوں نے انکار کیا، تو انہوں نے کہا شاید زیادہ سیٹیں چاہ رہا ہے، تو انہوں نے کہا 35 لے لو اور جس کو تم ٹکٹ نہیں دینا چاہتے اس کو نہیں دیں گے، ماں سوائے میرے پاس ایک ویٹو پاور ہے۔ معراج بھائی بہت وفادار آدمی تھے، وہ جس سوشلسٹ گروپ کے ساتھ منسلک تھے ان لوگوں نے طے کیا کہ الیکشن نہیں لڑنا ہے، تو انہوں نے الیکشن نہیں لڑا، وہ چاہ رہے تھے کہ کچھ دوست احباب ہمدرد ادھر ادھر سے الیکشن میں کے ذریعے آ جائیں، لیکن وہ ایک تاریخی بلنڈر تھا۔ اور میں نے معراج بھائی سے کہا تو کہتے میں مانتا ہوں، بٹ میں اپنی ایک پارٹی کے ساتھ تھا تو ان کو میں نہیں چھوڑ سکتا تھا، تو میں نے کہا آپ کو لڑنا چاہیے تھا۔ میں نے تو بلکہ کہا جب ماؤ ستونگ کی میجورٹی کم ہو گئی تھی تو ماؤ نے کہا بمبارڈ دا ہیڈ کوارٹرز، آپ نے نہیں کیا، آپ نے یہ، میں اس کو کہتا تھا یہ مڈل کلاس کی شرافت ہے آپ کی۔ تو انہوں نے کہا بس جو بھی کہو اظہر، لیکن انہوں نے میدان نہیں چھوڑا۔ اور مجھے جہاں ایک طرف مجھے فخر ہے کہ میرے والد سے بہت میرے نظریات مختلف تھے، لیکن وہ ان کی بڑی شفقت تھی، بہت ٹالرنس تھی، بہت وسعت قلب تھا، وہ سب کچھ برداشت کرتے تھے، تو ایک ان کا اثر مجھ پہ بہت رہا، اور معراج محمد خان کا۔ اور مجھے بڑا فخر ہے کہ ایسے 2 شخصیات کے ساتھ میں نے زندگی گزاری، سیاسی زندگی تو معراج بھائی کے ساتھ، اور انہوں نے میدان نہیں چھوڑا، انہوں نے کبھی ذاتی بنیاد پہ کوئی بغض نہیں رکھا۔ میں نے بھٹو صاحب کے بارے میں جو 3.5 سال جیل بھٹو صاحب کے کاٹے انہوں نے سیاسی تنقید تو ضرور کی، وہ سیاست میں کسی تنقید پہ بخشتے نہیں تھے، لیکن وہ ذاتیات بیچ میں نہیں لاتے تھے۔ بھٹو کے بارے میں ایک الفاظ ذاتی نوعیت کا میں نے نہیں سنا، یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں، اور میں نے اس سے میں بہت متاثر ہوا۔ اور یہ کہنا تو کسی نے مجھ سے پوچھا کہ یار اس کے معنی بھٹو صاحب غلط نہیں تھے، غلطی ہماری تھی۔ میں نے کہا بالکل غلطی ہماری تھی، بھٹو صاحب کی کیا غلطی تھی، وہ تو سیٹیں دے رہے تھے، کس نے کہا کہ نہیں لو۔ تو اب بھی جو بات آ رہی ہے نوجوان نسل کو، میں دیکھ رہا ہوں سوشلزم کی، مارکسزم کی بات کر رہے تھے، تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں 50 سال 55 سال مجھے ہو گئے سوشلسٹ ہوئے ہوئے، لیکن مجھے سوشلزم بس ایک معمولی سی چیز لگتی ہے، ایک سوشل جسٹس، اور جو بھی شخص انصاف چاہتا ہے معاشرے میں ایک طریقے سے وہ بھی سوشلسٹ ہے۔ ہاں ہم اپنی زبان، اپنی ٹرمینالوجی خاص رکھتے ہیں، لفاظی ایک ہماری مختلف ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ جو مسائل تھے اس ملک میں پچھلے 50 سال میں شدید سے شدید تر ہو گئے ہیں، مہنگائی، بے روزگاری، افراط زر، لالیسنس، ڈی جنریشن، موریلٹی کا فقدان، یہ کئی گنا بڑھ گیا ہے۔ میں بھی ایک فوجی گھرانے سے تھا، بہت سادی زندگی بھی میں نے دیکھی ہے۔ کوئٹہ میں جا کے اپنے خالو کے یہاں رہا، کوئی کرنل تھے، سائیکل پہ جاتے تھے کرنل صاحب دفتر، اور شام کو کبھی بیگم کو لے جانا پڑتا تھا شاپنگ کا بھی، تو 2500 روپے کی وولزلی گاڑی تھی، اس میں وہ ہم لوگ چلے جاتے تھے ان کے ساتھ۔ تو جو چیلنجز ہمارے پاس تھے وہ آج بھی ہیں، اور معراج بھائی کی ہمیشہ کوشش تھی کہ بنیادی تضاد پہ فوکس کرو کہ معاشرے کو آگے بڑھنے سے کون سی قوتیں روک رہی ہیں، اور وہ ان قوتوں کو، جیسے ہم دیکھتے ہیں آج کہ چند مٹھی بھر جرنیلوں نے
پورا مینیپولیشن کر کے، اور ہم ان سے ذرا احتراماً انہیں اسٹیبلشمنٹ کہہ دیتے ہیں، لیکن سب سمجھ رہے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے. اور انہوں نے آئین کو بھی پامال کیا، اپنی مرضی کا آدمی بھی لے آئے، اور سارے فیصلے وہ کر رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں دس از ورس دین مارشل لا، کہ آپ بیٹھے ہوئے دن دہاڑے ججز آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، بیوروکریسی آپ کا ساتھ دے رہی ہے، پرائم منسٹر آپ کے اشارے پہ چل رہا ہے. تو میرے نظر میں دس از ورس دین مارشل لا. اور اس کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ بھائی اچھا نعرہ ہے، ووٹ کو عزت دو، دھاندلی مت کرو، مجھے پسند ہے، لیکن ووٹر کو بھی عزت دو اور آئین کو عزت دو. اگر آئین کی بالادستی نہیں ہوئی تو نہ ووٹر کو عزت ملے گی نہ ووٹ کو عزت ملے گا. اور اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، پی ڈی ایم ایک رزسٹ کر رہی ہے، جس حد تک وہ آئین کی بالادستی چاہتی ہے اور رول آف لا چاہتی ہے، ہم بھی چاہتے ہیں. لیکن آج کے حالات میں یہ کافی نہیں ہے کہ صرف ہم آئین کی بالادستی کی بات کریں، کیونکہ 70 سال پہلے انڈیا کا جب کانسٹیٹیوشن، یا 72 سال پہلے انڈیا کا کانسٹیٹیوشن پاس ہوا تھا، اور اس کی کمیٹی کے چیئرمین تھے ڈاکٹر امبیڈکر، وہ شیڈیول کاسٹ کے لیڈر تھے. اور انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے بہت اچھا آئین پاس کیا ہے ڈیموکریٹک، اس میں تمہیں پولیٹیکل ڈیموکریسی مل رہی ہے، ون مین ون ووٹ، رائے، آزادی خیال، آزادی اظہار وغیرہ، وہ سب ہے تمہارے پاس. لیکن اگر پولیٹیکل ڈیموکریسی سے تم سوشل ڈیموکریسی تک نہیں گئے، انہوں نے سوشلزم کا لفظ نہیں استعمال کیا، انہوں نے سوشل ڈیموکریسی کیا، جس میں تعلیم سب کو میسر ہو، ہیلتھ میسر ہو، روزگار ہو، اور ٹرانسپورٹ ہو، ہاؤسنگ ہو، جسے وہ سوشل ڈیموکریسی گردانتے تھے. تو اگر ہم سوشل ڈیموکریسی تک نہیں گئے تو یہ رہی صحیح پولیٹیکل ڈیموکریسی بھی ختم ہو جائے گی. اور آج ہم انڈیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ پیسے کا راج ہے، امبانیز ہیں، ٹاٹا برلا تو پہلے تھے، اب کئی قسم کے ٹاٹا برلا اور آ گئے ہیں، ارب پتی ہیں، مودی کو کنٹرول کرتے ہیں. تو ہمیں فرق کرنا ہے کہ ہمیں ایسی جمہوریت چاہیے ہے جس میں سرمایہ کی بالادستی نہ ہو. آپ پرائیویٹ سیکٹر کو بڑھائیں، جتنا فروغ دے سکتے ہیں انٹرپرائز دے. اور چائنا ہمارے سامنے جیتی جاگتی مثال ہے کہ اس نے جب ماؤ سی تونگ کے پالیسی سے ڈینگ شاؤپنگ نے اوپننگ اپ کیا تو دنیا کی تاریخ میں اتنی تیز رفتار ترقی نہیں ہوئی، اور چین نے اپنے نئے طریقے اپنائے. امریکہ اور ویسٹرن یورپ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ سینٹرل بینک جو ہے وہ پرائیویٹلی اونڈ سینٹرل بینک ہے، وہ نہ صرف پورے ملک کی بینکنگ سسٹم پہ غالب ہے، سرمایہ پہ غالب ہے، میڈیا پہ غالب ہے، اور ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کے ساتھ اس کا گٹھ جوڑ ہے. کیونکہ اگر ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کو چلنا ہے تو اسے بینک کے ساتھ بنا کر رکھنی ہے. رمسفیلڈ کو اگر جنگ کرنی تھی عراق پہ تو ایک دن اسے گرین سپین کے سامنے حاضر ہونا پڑا کہ بھائی ذرا ساتھ دینا. تو اس نے کہا نہیں، کیونکہ ایک زائنسٹ کنٹرول بھی تو ہے نا میڈیا پہ، بینکنگ سسٹم پہ. میں یہودیوں کے خلاف نہیں ہوں، بالکل نہیں ہوں، لیکن یہ کسی مذہب کے نام پہ سیاست کر رہے ہیں تو بھائی وہ تو میں پھر اختلاف تو رکھتا ہوں دینی تنظیموں سے بھی، میرا ایک اختلاف زائنزم سے بھی ہے، وہ بہت پاورفل چیز ہے. اور اس نے امریکن ڈیموکریسی اور ویسٹرن ڈیموکریسی پہ وہ غالب ہوئی ہے. ادھر پریزیڈنٹ کی حیثیت وہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں پرائم منسٹر ہوتا ہے تو مضبوط پھر بھی ہوتا ہے. آرمی چیف جب ٹیک اوور کرتا ہے تو بڑا مضبوط ہوتا ہے، اندر اس کو چیلنج کرنے کے لیے کوئی نہیں ہوتا. لیکن ادھر جو ہے پوری کانگریس، یعنی 1913 میں انہوں نے فیڈرل ریزرو بینک بنائی جو گورنمنٹ کا ادارہ نہیں ہے. اٹ از نائدر فیڈرل، اٹ ہیز نو ریزروز، اینڈ اٹ از ناٹ اے بینک، اینڈ اٹ ڈومینیٹس دی امریکن فائنینشیل سسٹم. تو بھائی ان لوگوں نے جو اختیار کیا، اور آپ دیکھیں جب ان لوگوں نے ٹیک اوور کیا تو ہمیں 2 جنگیں ملیں. وہ پریزیڈنٹ
جو تھا ووڈرو ولسن، اس نے وہ سائن کیا تھا فیڈرل ریزرو. معاف کیجیے گا ذرا تفصیل میں جا رہا ہوں تاکہ ایک چیز دائرے میں آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے پچھلے 100 سال میں جو کیا ہوا ہے. تو انہوں نے ووڈرو ولسن کو استعمال کیا. اس نے کہا میں جنگ میں نہیں جاؤں گا، لیکن انہوں نے اسے جنگ میں دھکیلا. پھر وہ 9/11 جو تھا 1921 میں مینڈیٹ آف پیلسٹائن برطانیہ کو دیا گیا. 9/11 یہ کروایا گیا میری نظر میں. آئی ایم اوپن ٹو کریکشن، لیکن جتنا میں نے اور پڑھا ہے یہ فالس فلیگ آپریشن تھا، اور انہیں آنا تھا افغانستان، انہیں آنا تھا ایران، عراق. اور آج امریکی سرمایہ داری کے پاس کچھ نہیں رہا ہے ماں سوائے کہ جنگ کے ذریعے اپنی ایلیٹ کو فائدہ پہنچائے. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ چین امن کے ذریعے جنگ سے پرہیز کرتا ہے، گریز کرتا ہے، ڈرتا نہیں ہے، تیاری بھی کرتا ہے، لیکن اس نے امن کے ذریعے 800 ملین لوگوں کو غربت سے نکالا. تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو، چین بھی ہے، ملیشیا بھی ہے، کوریا بھی ہے. اور ہم لیکن آج ہمیں ایک پروگرام پہ آنا ہے. یہ جو آج جس نہج پہ ہم پہنچ گئے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں امریکہ کی شکست فاش ہوئی 50 سال پہلے یا 45 سال پہلے، جیسے ویتنام سے ہٹے تھے وہ ہیلی کاپٹرز کی وہی سینری نظر آ رہی تھی. تو یہ تو دنیا نے دیکھ لیا کہ موٹر سائیکل بریگیڈ جو تھی طالبان کی، انہوں نے فتح حاصل کر لی. اب نظریاتی طور پہ ہم ان سے بہت مختلف ہے، لیکن ہمیں اس بات کی خوشی ہوئی ہے کہ امریکہ کو پیچھے ہٹنا پڑا. اور ہمیں اس بات پہ بھی خوشی ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم براڈ بیسڈ گورنمنٹ لائیں گے، ہم انکلوسیو گورنمنٹ لائیں گے، تمام قومیتوں کا اس سے تعلق ہوگا، تمام سیاسی سوچ و فکر کا اس میں شمولیت ہوگی. ہم ایکسپورٹ نہیں کریں گے اپنی نظریے کو، ہم اپنی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے ٹیررزم کے لیے سنکیانگ یا کسی اور ملک میں، پڑوسی ملک میں. تو یہ اچھی باتیں ہیں. امریکہ کی کوشش یہ ہے، میں بہت صاف انداز میں بات کر رہا ہوں بھائی، اس میں کوئی چیخنے چلانے کی بھی بات نہیں ہے، کہ یہ جو ہے اس نے ٹارگٹ کیا ہے کہ ہم تو اپنے زخم چاٹ کے پیچھے ہٹ رہا ہے کہ بھائی آخر میں انہی کو اگر استعمال کر سکتے ہو اس پورے خطے میں خلفشار پیدا کر دو. اور پاکستان تو ذرا ٹاپ آف دا لائن میں ہے کیونکہ ایک نیوکلیئر پاور بھی ہے. تو اس لیے ہم پہ بڑی ذمہ داریاں ہیں. ہم اس لیے اختلاف ہو سکتا ہے، ہماری چھوٹی بہن نے بہت اچھا کہا، اختلاف کے معنی دشمنی نہیں ہے. ہم ایک دوسرے سے نظریاتی اختلاف کر سکتے ہیں، سیاسی اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ہم میں پھر بھی قدر مشترک بہت ہے. ہم آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، ہم جو سوشو اکنامک ریفارمز چاہتے ہیں، ہم فوج کو بیرکوں میں واپس ڈالنا چاہتے ہیں. فوج اگر اس طریقے سے گئی تو وہ خود رسک پہ ہے، اور فوج کو کون بچائے گا؟ تو وہ تو سیاستداں بچائیں گے، سیاسی ورکرز بچائیں گے، پولیٹیکل پارٹیز بچائیں گی. کیوں؟ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، ایک ہمارے لیے اوزار ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب اتنی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں، ہم اپنی تعلیم کو 10 سال میں کہاں سے کہاں پہنچا سکتے ہیں. بیوروکریسی کی حالت کیا ہے؟ مجھے رضا ربانی صاحب نے ایک قصہ بتلایا کہ ایک پیج میں نے دیا تھا جوائنٹ سیکرٹری کو کہ یہ ذرا خط ایک پیج لکھ کے آ جاؤ. ہی سے یار اتنی غلطیاں اس نے تھیں کہ میں نے وہ پھاڑ دیا. میں نے کہا معاف کیجیے گا، میں خود ہی لکھ لوں گا. اب جب جوائنٹ سیکرٹری لیول کیا یہ حالت ہو تو ہم بیوروکریسی کو ٹرین کر. اب میں اس عمر میں جا کے خود ٹرینر ہو گیا ہوں تو یہ بہت ساری باتیں مجھے بھی سمجھ میں آنے لگی. پی ایچ ڈیز ہو، ایم فلز ہو وغیرہ، ٹیچرز ہیں، میں ان کو جا کے ٹرین کرتا ہوں کیونکہ شوق بھی ہو گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ٹریننگ کے ذریعے ہم اسٹیٹ سیکٹر کو، ہم سول سروس کو، ہم ایجوکیشنسٹ کو اور ہم فوج کو بھی ٹرین کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کا بھی ایک ڈپارٹمنٹ ہے نا، ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ. اور بہت سارے میرے دوست ہیں، میں نے ایک دوست کو بھی بلایا تھا کہ آپ مہراج بھائی کو یاد کر رہے ہیں، ایک جنرل ہے بہت پرانا، ریٹائرڈ، گرامر اسکول میں میرا جونیئر تھا. تو اس کا میسیج آیا کہ بھائی میں تو امریکہ میں ہوں لیکن بہت اچھا کر رہے ہو جو تم کر رہے ہو، پھر ملیں گے. تو اچھا آپ ذاتی طور پہ بھی بات کریں تو میں نے کہا یار تم اظہر تم فوج کو اتنا کرٹیسائز کرتے ہو تو سیاست میں کیسے کامیاب ہو گئے؟ میں نے کہا یار اب ایسے ہی کر رہے ہیں، اب ہم کہاں بدلیں گے. لیکن میں نے کہا آپ کو کیا بات ناگوار گزری؟
ٹھیک ہے یار تم بہت کرٹیسائز کرتے ہو فوج کو. میں نے کہا یہ بتلائیے, کام کی بات کریں. ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل, ان کے والد میرے دوست ہوتے تھے, سیاستدان تھے. میں نے کہا انہوں نے ایکسٹینشن لیا ہے 3 سال کا باجوہ صاحب نے, آپ اس کے حق میں ہیں؟ کہتا ہے ناٹ ایٹ آل. ناٹ ایٹ آل تو بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں نا, ایبسولوٹلی ناٹ ایٹ آل. تو انہوں نے بھی فرمایا. تو میں نے کہا پھر فرق کیا رہ گیا؟ آپ کا کام ہے آپ اپنے حلقے میں کام کریں کہ آئین کو بحال کرو, آئین میں مداخلت نہیں کرو. اور بے تحاشا لوگ آپ کو فوج میں بھی ملیں گے, لیکن وہ سمجھتے ہم نے کچھ کہہ دیا تو یہ ہماری بے وفائی سمجھی جائے گی. خیر مختصر کرتا ہوں, یہ چیلنجز ہیں. پہلے بھی بات ہوئی تھی 2 سال پہلے, ہم ایک پروگرام پہ بھی کام کر رہے ہیں. کچھ ایکسپرٹس ہیں, کچھ کنسرن سٹیزنز ہیں جن کو میں نے بلایا ہے, موقع ملے گا ابھی وہ بھی 5-6 منٹ بات کر لیں گے, جو بتلائیں گے, کیونکہ ہم تو سیاستدان ہیں, سیاسی زندگی گزاری ہے, لیکن وہ بتلائیں گے کہ کتنی آسانی سے کتنے بڑے بڑے مسئلے ہمارے تیزی سے حل ہو سکتے ہیں. اور اس کے لیے ہمارے پاس یہ 10 سال ہیں. ایک 10 سال کا پروگرام ہونا چاہیے, ہر بچے کو تعلیم ملنی چاہیے, تعلیم بالغاں 95% لوگوں کو پڑھنا لکھنا آنا چاہیے. اس کے لیے پروگرامز ہیں, اور ہو سکتا ہے خالی قوت ارادے کی ضرورت ہے. آپ ذرا سی اکنامک پالیسی ٹھیک کریں, 2 سال کے اندر 2 سے 3 سال میں 6% ریٹ آف گروتھ پہ آ سکتے ہیں. ہر سال 1% ریٹ آف گروتھ بڑھا سکتے ہیں. 2030 تک آپ 10 سے 12% ریٹ آف گروتھ پہ آ سکتے ہیں. اور آبادی کی الغار ایسی ہے کہ 4 ملین آپ کی آبادی ہر سال بڑھ رہی ہے. اگر آپ نے وار فوٹنگ پہ یہ کام نہیں کیے تو آپ یہ سر کے اوپر سے آپ کی چلی جائیں گے حالات. تو میں تمام دوستوں سے کہتا ہوں, ہم سب اس ملک کے خیر خواہ ہیں. ہم چاہے دائیں بازو سے ہیں, بائیں بازو سے ہیں, مرکز سے ہیں, ملک کا درد رکھتے ہیں. اور معراج بھائی کی ایک بڑی خوبصورت بات تھی کہ جماعت اسلامی والے بھی ان سے بہت محبت کرتے تھے, اپنے فنکشن میں بلا لیتے تھے. پتہ چلا منور حسن اور وہ کالج میں ساتھ پڑھتے تھے, تو وہ رشتے ناتے تھے. قاری شیر افضل JUI کے تھے تو ایسے ہی تھے کہ وہ لوگ کہیں کہتے تھے, ساتھ بیٹھ گئے تھے تو کامریڈ قاری شیر افضل اینڈ مولانا جام ساقی, اتنی وہ قربت تھی کہ مذاق بھی اڑتا تھا. تو ہمیں ایک نیشنل کنسنسس پہ آنا ہے, اور قومی محاذ آزادی کی طرف سے اور اپنے ترقی پسند دوستوں کی طرف سے, کیونکہ ہم لوگ بھی بات چیت کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک پروگرام پہ آنا چاہیے, اور جس کے لیے واقعی ہمیں ایک تحریک اٹھانی چاہیے, جس کے لیے میں سمجھتا ہوں ملک تیار ہو رہا ہے. اور آخری بات اپنے شہر کے لیے کہ بہت سارے دوست ہمارے ہیں جو سیاست میں نہیں آتے, وہ شجر ممنوعہ سمجھتے. اب کیا کرے, ہر ایک کے مطلب کی چیز نہیں ہے سیاست. تو وہ سٹیزنز گروپس جو ہیں, ہم کہتے ہیں بہت سارے گروپس ہیں, آپ ایک امبریلا آرگنائزیشن بنائیں, ہم آپ کی مدد کریں گے, آپ لوگ چلائیں, ہم آپ کا ساتھ دیں گے, تاکہ ہم لوگوں کو سیاست کے شاید موبلائز کرنا اتنا آسان نہیں ہے, لیکن محلے کے مسائل پہ, گلی کوچوں کے مسائل پہ, پانی اور گٹر اور ان چیزوں پہ کافی لوگوں کو موبلائز کیا جا سکتا ہے. اور لوگ جب آپ ان کے مسائل پہ لوگوں کے ساتھ جائیں گے تو وہ آپ کے ساتھ آگے جا کے سیاست میں بھی موبلائز ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے معراج بھائی سے سیکھی تھیں, اور جتنا ہم سے ہو سکتا ہے کوشش کریں گے اسی راہ پر چلیں. بہت بہت شکریہ.